ناظرین، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت سے واقعات منسوب ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خداوند یسوع مسیح کا جنم دن مناتے ہیں، جسے ہم بڑا دن یا کرسمس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کی عید مناتے ہیں، جس میں نہ صرف ہم خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کو بلکہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو، اس کی صلیبی موت کو، اس کے قبر میں رکھے جانے کو اور پھر فاتحانہ طور پر زندہ ہونے کو مناتے ہیں۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی زندگی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہوئے واقعات ہیں، ہم ان کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جسے شاید ہم اتنا نہیں مناتے یا شاید ہم اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں بہت سارے دن منائے جاتے ہیں۔ میرے اکثر ٹیلی فون پر، موبائل پر بہت سارے میسیجز آتے ہیں۔ مثال کے طور پر فادرز ڈے جب ہوتا ہے بہت سارے میسیج آتے ہیں، اور اس کے بعد مدرز ڈے ہوتا ہے، بہت سارے میسیجز آتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے دن منائے جاتے ہیں، نرسز بہنوں کا دن منایا جاتا ہے اور دیگر بہت سارے دن منائے جاتے ہیں اور خوبصورت میسیجز آتے ہیں۔ لیکن عید سعود والے دن میں انتظار کرتا رہا کہ میسیجز آئیں گے اور میں ٹیلی فون پر دیکھوں گا کہ کون سا بھائی مجھے عید سعود کی مبارکباد دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے ایک بھی میسیج نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہمیں عید سعود کا علم ہی نہیں ہے کہ آج عید سعود ہے، یا ہمیں واقفیت نہیں ہے کہ عید سعود ہے کیا چیز ہے۔ میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، کیونکہ لاہور ایونجیلیکل منسٹریز کی ذمہ داری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے تمام حالات و واقعات سے کلیسیاؤں کو آگاہی دی جائے، اور ہم ان تمام دنوں کو، ایام کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جن کا گہرا تعلق ہے، ہم اسی زور سے اور اسی کنسرن سے، اسی سنجیدگی سے منائیں جس سنجیدگی کا وہ حامل ہے۔ شاید عید سعود ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید سعود اتنی اہم ہے جتنا کہ بڑا دن، کیونکہ عید سعود بڑے دن کا اپوزٹ ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کے لیے حوالہ جات پڑھتا ہوں اور بعد میں عید سعود کے تعلق سے آپ کو اس کی گہرائی میں لے چلوں گا کہ عید سعود کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، کب منائی جاتی ہے، اور ہمیں کبھی بھی اس عید کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ عید سعود کے لیے اگر آپ بائبل مقدس میں حوالہ جات دیکھنا چاہتے ہیں تو عید سعود کو مرکز کی انجیل نے بیان کیا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت، اور اس کے بعد مقدس لوکا نے مقدس مرکز سے تھوڑا بہتر بیان کیا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 51 اور 52 آیت، اور پھر مقدس لوکا نے ہی اعمال کی کتاب میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 9ویں سے 11ویں آیات تک۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں آپ عید سعود کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ عید جو اگنورڈ ہے، جس کو شاید ہم اتنا جانتے نہیں ہیں، ہمیں لازماً اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم بائبل مقدس نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کبھی بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم کن ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ لہٰذا مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت، لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 51 اور 52 آیت، اور پھر اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 9 سے 11 آیت تک ہم عید سعود سے متعلق علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے لیے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 51 اور 52 آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میں 50 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا کیونکہ یہ پہرا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔
پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خداوند کی حمد کیا کرتے تھے۔ یہ ناظرین مقدس لوکا کی انجیل میں سے میں نے پڑھا۔ ابھی میں آپ کے لیے اعمال کی کتاب کا حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمیں مزید انفارمیشنز دے گا۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ 9 آیت۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کلام مقدس کے اس حصے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عید سعود ایک بڑی اہم عید ہے، اور ہم اس کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمیں اس سے متعلق بائبل کا علم نہیں ہے۔ سو میں نے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات پڑھے، اور میں ان حوالہ جات کی روشنی میں بائبل مقدس کے بیان کے مطابق عید سعود کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سعود جو ہے، اس کا مطلب ہے اوپر کو اٹھایا جانا، اور یہ نزول کا تضاد ہے۔ نزول سے مراد ہے اوپر سے نیچے آنا، اور صعود سے مراد ہے نیچے سے اوپر جانا۔ انگریزی زبان میں اس کو اسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں، اور ڈسینڈنگ آرڈر اس کو کہتے ہیں جو چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں، اس کو ہم ڈسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں، اور اسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے جب چیزیں اوپر کو جاتی ہیں، سو اس کو کہتے ہیں صعود، فرما جانا۔ عید سعود جو ہے یہ میتھمیٹکس کی ٹرم ہے، نزول بھی میتھمیٹکس کی ٹرم ہے، حسابی اصطلاح ہے، حساب کی اصطلاح ہے، اور ہمیں سیکھنا ہے کہ اس کا ہماری بائبل کے ساتھ اور ہمارے نجات دہندہ کے ساتھ اور ہمارے ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سو آئیے ہم اس کو بغور مطالعہ کریں۔ عید سعود جو ہے یہ بڑے دن کا ریورسل ہے، یعنی بڑے دن کے اپوزٹ عید ہے، کیونکہ بڑے دن کی جو عید ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے آسمان چھوڑ کر زمین پر آنے کی عید، اور عید سعود ہے خداوند یسوع مسیح کے زمین سے واپس جانے کی عید۔ سو عید سعود جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ جس مشن کے لیے خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے تھے انہوں نے اپنے مشن کو مکمل کیا ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر اٹھا لیا جو ان کا اصل مقام تھا، یعنی وہ آسمان سے ہی آیا تھا اور آسمان پر ہی وہ واپس چلا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی عید سعود
کب اور کس طرح فٹ ہوتی ہے اس کے اس زمینی وزٹ میں۔ دیکھیں، جب بھی خداوند یسوع مسیح کسی مشن کا آغاز کرتے تھے تو وہ 40 دن کی میڈیٹیشن میں رہتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایش وینسڈے مناتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح بیابان میں 40 دن تک وہاں پر آزمائشوں میں رہے اور بالآخر 40 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی پریکٹیکل منسٹری کا آغاز کیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لینے کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور وہ آزمایا جاتا رہا، اور اپنے زمینی مشن کا آغاز کرنے سے پہلے، یعنی زمینی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے، ایک بہت بڑے مشن کے آغاز سے پہلے اس نے اپنے آپ کو 40 دن تک خداوند کے سپرد کیا اور اپنی میڈیٹیشن میں رہا، دعا میں رہا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد بھی 40 دن آسمانی مشن کو شروع کرنے سے پہلے وہ دعا میں رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو وہ جلالی بدن میں تھے، وہ جلالی بدن میں تھے۔ اب جلالی بدن کی لازمی ہے کہ وہ معیار جلالی بدن کا ہو جو آسمانوں میں سے گزر جائے اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے بھی لازمی تھا کہ جو ہیونلی ریلمز ہیں، جو آسمانی مقامات ہیں، ان کے مطابق اپنے جسم کو تیار کیا جائے، جو کہ وہ جسمانی نہیں تھے، روحانی تھے، کیونکہ زندہ ہونے سے پہلے ان کی موت تک خداوند یسوع مسیح کو ایک جسمانی بدن دیا گیا تھا جو وہ ہمارے درمیان رہا اور ہماری ہی طرح اس نے زندگی بسر کی۔ لیکن زندہ ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے جسم میں یہ اہلیت حاصل تھی کہ وہ بند کمروں میں بھی حاضر ہو سکتے تھے، لہٰذا پھر بھی آسمان پر جانے کے لیے انہوں نے 40 دن اپنے اس روحانی بدن کو آسمانی مقامات پر لے جانے کے لیے تیار کیا۔ لہٰذا آسمانی مشن کو شروع کرنے سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کی میڈیٹیشن کی۔ جس طرح اس نے زمینی مشن کو شروع کرنے سے پہلے 40 دن کی میڈیٹیشن کی، اسی طرح اس نے آسمانی مشن، اب اس کا آسمانی مشن یہ ہے کہ وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے اور اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہے، اور یہ اس کا آسمانی مشن ہے۔ وہ ابھی بھی باپ کے ساتھ ہماری ہیلپ کے لیے موجود ہے۔ عید سعود خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد 40ویں دن منائی جاتی ہے۔ جب بھی 40 دن پورے ہوتے ہیں تو عید سعود یعنی خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عید سعود خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد 40ویں دن منائی جاتی ہے، اور عید نزول جسے پینٹیکوسٹ کہتے ہیں وہ زندہ ہونے کے بعد 50ویں دن منائی جاتی ہے، جب اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور ٹھیک 10 دن کے بعد اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور روح القدس نازل ہوا، اور جب ہم عید پینتیکوست منائیں گے تو پھر میں عید پینتیکوست کے تعلق سے بیان کروں گا۔ پہلی بات جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عید سعود بڑے دن کا ریورسل ہے، یعنی بڑا دن آسمان سے آنے کی عید ہے، اور عید سعود آسمان پر واپس جانے کی عید ہے۔ دوسری بات جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے زمینی مشن کو شروع کرنے سے پہلے 40 دن کی میڈیٹیشن کی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے کے لیے 40 دن کی میڈیٹیشن کی، اور زندہ ہونے کے 40ویں دن وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عید سعود کی جو روٹس ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی آمد ثانی تک تمام کے تمام واقعات جو ہیں وہ پیشن گوئیوں کے طور پر بائبل مقدس میں مرقوم ہیں، اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ عید سعود کے تعلق سے بھی بائبل خاموش نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کھولیں زبور 68 Psalm 68 verse 18، زبور 68 18ویں آیت،
वहां पर ईद सऊद के ताल्लुक से पेशन गोई की गई है कि वो आलम बाला पर उठा लिया गया। कभी भी बाइबल ऐसे वाकयात को इग्नोर नहीं करती और इसकी तस्दीक इफ्सियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने की है। इफ्सियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में ज़बूर 68 की 18वीं आयत की कोटेशन मौजूद है। यानी पौलुस रसूल ने भी ईद सऊद की तस्दीक की है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने को थे तो उसने बाकायदा अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया और एक सरमनी की, और सरमनी ये की कि खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खुतबा उनको दिया और उसमें उनको बताया कि तुम इंतज़ार करना, दुआ करना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल जाएगा तो फिर तुम यरूशलेम से शुरू करना, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और फिर ज़मीन की इंतहा तक मेरी गवाही देना। और आज हमें ईद सऊद के इस खुतबे को याद करना है। अगर हम ईद सऊद नहीं मनाते तो इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का जो इरशाद आज़म है उसको भी अहमियत नहीं दे सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो इरशाद आज़म है वो उसने ईद सऊद वाले दिन दिया था। उसने अपने शागिर्दों को इकट्ठा करके आखिरी खुतबा दिया और उसमें नसीहत की और यह कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। सो खुदावंद यीशु मसीह कि इस नसीहत पर अमल करने के लिए लाज़िमन है कि हम ईद सऊद को जानें और उसके इस आखिरी खुतबे को भी पहचानें ताकि हम उसकी ताबेदारी कर सकें। ईद सऊद के लिए यूनानी ज़बान में बहुत से अल्फाज हैं और इन तमाम अल्फाज का मतलब यह है उठाया जाना या उठ जाना। यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सऊद के लिए यानी ऊपर उठाए जाने के लिए जो यूनानी ज़बान में लफ्ज़ है वो पहला लफ्ज़ है आयरो, AIRO, आयरो। दूसरा लफ्ज़ है हुप्सो, हुप्सो, HUPSOW। फिर तीसरा लफ्ज़ है आना ऑर्थोस, आना ऑर्थोस। और फिर चौथा लफ्ज़ है हुपेल्लाबेन, हुपेल्लाबेन। सो ये वो अल्फाज है जो खुदावंद यीशु मसीह के सऊद फरमाने के लिए यूनानी ज़बान में इस्तेमाल किए गए। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि उठाया जाना या उठ जाना दोनों ही इसमें आते हैं। यूनानी ज़बान के जो अल्फाज हैं उसमें दोनों ही ये मीनिंग्स आते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पहला कॉन्सेप्ट यह है कि वो खुदावंद की मर्जी से और खुदावंद की मदद से ऊपर उठा लिए गए और बदल इन्होंने छुपा लिया। दूसरा यह भी है कि उनके पास खुद भी ये अहलियत थी कि वो अपने आप को ऊपर उठा लें। सो दोनों इस पर अप्लाई होते हैं। यूनानी अल्फाज हमें बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि वो आसमान पर उठाया भी गया और उठ भी गया, यानी वो खुद भी जा सकता था और उसे बाप ने भी अपने पास बुला लिया। सो ये बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि ईद सऊद का हमारे लिए क्या पैगाम है। अगर हमें इल्म हो जाए कि ईद सऊद क्या है, जो कि मैंने बता दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद है, जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बाद 40वें दिन मनाई जाती है, जो अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया और उसने आखिरी खुतबा दिया और उनको बरकत देते हुए वो ऊपर उठा लिया गया। अब यहाँ पर एक नुक्ता मैं और बताना चाहता हूँ जो ईमानदारों के लिए बहुत बड़ी बात है, और वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बरकत दी, ऐसे उसने हाथ उठाए, बरकत दी और अपने फैलाए हुए हाथों में वो ऊपर उठा लिया गया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग जुदा होते हैं या लोग किसी को अलविदा कहते हैं तो वो बाय बाय करते हैं, हाथ हिलाते हुए ऊपर जाते हैं। एयरपोर्ट पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग दूर दूर से ऐसे हाथ उठा के और ऐसे हाथ हिला के लोगों को
बाय बाय करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसे नहीं गया। खुदावंद यीशु मसीह बाय बाय करते हुए ऊपर नहीं गया। खुदावंद यीशु मसीह बरकत देते हुए ऊपर गया है, जिसका ये सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह के ये हाथ उस वक्त से खुले थे, उस वक्त से ये खुले हुए थे और आज तक वो हमें बरकत दे रहा है। वो अभी भी इसी पोजीशन में है कि वो आसमान पर जाते हुए बरकत दे रहा था और आज भी वो तमाम दुनिया के लिए बरकत का सबब है। जो उसके हाथों के नीचे आते हैं वो उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन में शामिल हो जाते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथों के नीचे आएं, ताकि बाबरकत मसीही लोग बन जाएं और हम बरकत वाले लोग बन जाएं और लोग हमें मुबारक कहें। लोग हम पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में रहेंगे, लोग हमें तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, लोग हमें शरीयत के नीचे नहीं लाएंगे, लोग हमारे ऊपर कानून अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे ऊपर कानून अप्लाई होते रहेंगे, हमारे ऊपर शरीयत लागू होती रहेगी, जब तक हम अपने आप को यीशु के हाथों के नीचे नहीं लाएंगे। अगर आज खुदा यीशु मसीह ऊपर जा रहे हैं तो वो अपने हाथ फैलाए हुए बरकत देते हुए ऊपर जा रहे हैं, ताकि वो तमाम दुनिया को अपने बाजुओं में ले लें और तमाम दुनिया बच जाए और उस नजात दहिंदा के कदमों में आ जाए। ईद सऊद हमें यह भी पैगाम देती है कि दुआ में रहो, क्योंकि ईद सऊद वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले दुआ में रहो, और अगर आप दुआ नहीं करते तो आपको कुव्वत का लिबास नहीं मिलने का। क्योंकि लाजमी है कि खुदावंद यीशु मसीह के कलिमात, उसके अल्फाज को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। जो लोग आज भी दुआ करते हैं वो कुव्वत का लिबास हासिल करते हैं, और जो लोग दुआइयां हैं उन्हीं पर ही रूल कुदस नाज़िल होता है। आप जानते हैं कि जब 120 लोगों की जमात दुआ कर रही थी, खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म की ताबेदारी कर रही थी, उसकी तामील में वो झुके हुए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा किया और रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ और उन्हें कुव्वत मिल गई, और उन्हें कुव्वत मिल गई और उन्होंने उस लिबास को हासिल करके यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और ज़मीन की इंतहा तक, अमाल की किताब इस बात का सबूत है कि कलाम मुक़द्दस ज़मीन की इंतहा तक पहुंच चुका है। अब मज़ीद हमें इसको एक्सटेंड करना है। जिन लोगों तक नहीं पहुंचा, हमें आज कलाम मुक़द्दस उन तक पहुंचाना है। सो ईद सऊद बरकत लेने की ईद है। ईद सऊद कुव्वत का लिबास लेने की ईद है। ईद सऊद दुआ करने की ईद है। और ईद सऊद इस बात का यकीन है कि खुदा में यीशु मसीह दोबारा आएगा। अमाल की किताब में लिखा है कि जब खुदा में यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो तमाम लोग ऊपर देख रहे थे, और दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने फरिश्तगान वो उनके पास आ मौजूद हुए और उन्होंने कहा कि ए गलीली मर्दो, तुम क्या देखते हो? जिस तरह तुमने यीशु को आसमान पर जाते देखा है, इसी तरह यीशु को आते हुए देखोगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर फरिश्तगान ने गडरियों को खबर दी कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो वहां वो मौजूद था। जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए तो फरिश्तगान कब्र पर बैठे हुए, उन्होंने कहा आके देखो कब्र खाली है, और कब्र खाली थी। फरिश्तगान खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक 100% सही खबरें मुहैया करते हैं। और यहां पर भी फरिश्तगान ने खुदावंद यीशु मसीह के जाने की और आमद सानी की खबर दी है, और मैं आपको दावत देता हूं कि हम इस खबर को माने, इस खबर को माने। फरिश्तगान ने कहा कि जिस तरह तुमने जाते हुए देखा है, आप इसी तरह आते हुए देखोगे। यहां पर आमद सानी की तस्दीक भी कर दी गई है। ईद सऊद वाले दिन के जो यीशु ऊपर गया है, इसी तरह वो बादशाही के लिए वापस आएगा। सो इससे पहले कि उसकी आमद सानी हो जाए, मैं आपको दावत देता हूं कि आप उसके कदमों में आ जाएं, उसको नजात दहिंदा कबूल कर लें, उसके हाथों के नीचे आ जाएं, बाबरकत मसीही बने,
आपके ऊपर किसी किस्म की कोई शरीयत लागू नहीं होगी, आपको कोई तनकीद नहीं करेगा, आपको कोई नहीं पकड़ के ले जाएगा, बल्कि आप यीशु के लोग हो जाएंगे और यीशु के नाम में ज़िंदगी बसर करेंगे और उसी के नाम को जलाल देंगे। मेरी दुआ है कि ईद सऊद के मौका पर खुदावंद आप सबको बाबरकत मसीही बनाए और हमेशा के लिए बाबरकत मसीही बने रहें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन।